بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں پہاڑ کو دیکھنا، خواب میں پہاڑ کے اوپر چڑھنا، خواب میں پہاڑ سے نیچے اترنا، خواب میں پہاڑ سے نیچے گرنا، خواب میں پہاڑ کے اوپر اپنی رہائش رکھنا، خواب میں پہاڑ کے اوپر اپنا محل یا گھر بنانا، خواب میں کسی اونچی جگہ پر جانا اور وہاں سے نیچے گرنا، تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو بلند پہاڑ کے اوپر دیکھے اور یہ بھی جانے کہ یہ تو فلاں ملک کا پہاڑ ہے اور فلاں پہاڑ ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو کسی دینی حوالے سے کوئی بزرگ اور عالم اپنے پاس بلائیں گے، اپنی پناہ میں لیں گے اور اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے اپنی طرف کھینچا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا انسان مرد ہے یا عورت کسی بڑے آدمی کو، کسی بڑے مالدار اور ظالم کو مغلوب کریں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پہاڑ کے اوپر مقام کیا ہے، رہائش رکھی ہے، تو فرمایا کسی بڑے آدمی سے عزت، مرتبہ اور مقام ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ عزت، مرتبہ اور مقام حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی محنت کے بعد پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے، تو فرمایا یہ غم اندوہ اور تکلیف آنے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ پہاڑ سے وہ نیچے اترا ہے یا اتری ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت، مرتبے اور مقام کے اندر کمی اور نقصان آئے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنا گھر بنایا ہے، رہائش رکھی ہے، تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان بادشاہ سے یا کسی بڑے مالدار سے عزت اور مقام حاصل کرے گا اور اس کا مقرب ہوگا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اذان دی ہے اور پھر نماز بھی پڑھی ہے، تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے تمام دنیاوی کام بڑے احسن طریقے سے خیر اور خوبی کے ساتھ سر انجام پائیں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں پہاڑ اور محل کے اوپر جانا، یعنی کسی پہاڑ کے اوپر جانا یا کسی اونچی بلڈنگ کے اوپر جانا، یہ مراد پوری ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھے تو یہ تعبیر اول کے خلاف ہے، یعنی مراد پوری نہ ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں آ کر گرا ہے، تو فرمایا اس کو بہت سخت غم اور تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پہاڑ کے دامن کے اندر نماز پڑھی ہے، تو فرمایا یہ دین کے موافق کام کرنے کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ رک گیا اپنی جگہ پر، تو فرمایا اس علاقے میں کوئی بڑا انسان بیمار ہوگا، کوئی عالم، کوئی مالدار، بادشاہ یا بڑے عہدے والا، لیکن پھر اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے پہاڑ کو کھودا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ اس انسان کو جلدی کوئی رزق عطا ہوگا، کوئی دولت عطا ہوگی۔ اگر دیکھے کہ اس نے مٹی کا یعنی پہاڑ دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کو کھودا ہے، تو فرمایا یہ کنجوس انسان کے ساتھ اس کو کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے اور اس سے فائدہ اس کو بہت ہی کم پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کوہ قاف پر بیٹھا ہوا ہے یا وہاں پر لیٹا ہوا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کوہ طور پر موجود ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بڑا بہترین بھروسہ ہوگا، اعتماد بنے گا اور اس کی دلی مرادیں، خواہشات اس بادشاہ سے پوری ہوں گی۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو عرفات کے پہاڑ پر دیکھے، تو فرمایا یہ انسان گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر اپنے آپ کو کوہ لبنان کے اوپر دیکھے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان علماء کی، صلحاء کی صحبت اختیار کرے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو کالے پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا، رہتا ہوا یا چڑھتے ہوئے دیکھے،
تو فرمایا اس کی موت کا خوف ہے، اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر چڑھا لیکن اس کے بعد بدراہ ہو گیا، اس کو راستہ اترنے کا یا کہیں نکلنے کا بالکل نہیں مل رہا، تو فرمایا تب بھی اس کی موت قریب ہے یا یہ جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر اپنے آپ کو روشن اور خوبصورت پہاڑ کے اوپر دیکھے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو عزت، مرتبہ اور مقام ملے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ ویران پہاڑ کے اوپر موجود ہے اور اس کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ انسان جو ہے اس کے اوپر چل رہا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو کسی ظالم بادشاہ سے خوف ہوگا اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ پہاڑ کے اندر بہت زیادہ سوراخ ہیں، بہت یعنی غاریں ہیں اور وہ ان غاروں کے اندر چلا گیا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان بادشاہ کے یا کسی بڑے عہدے والے کے خفیہ راز سے جو ہے یہ مطلع ہوگا اور اس کو پتہ چلے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ پہاڑوں کی غاروں کے اندر گیا اور وہاں سے کوئی چیز نکال لایا ہے، قیمتی چیز، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کو بادشاہ سے کوئی بڑی قیمتی چیز عطا ہوگی۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھے تو فرمایا کسی بزرگ آدمی کی خدمت کرنے کی اور اس سے بہت زیادہ دینی فائدہ پہنچنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے پہاڑ کو اپنی بغل میں پکڑا ہوا ہے، پہاڑ کا بہت بڑا ٹکڑا، تو فرمایا صاحب خواب کسی بڑے انسان کی خدمت کرے گا اور اس سے خیر اور منفعت پائے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور پھر وہیں سے منہ کے بل گرا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے اس کے اوپر غم اور تکلیف بھی آ سکتی ہے اور اس کی جو دلی مراد ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ پہاڑ پر پختہ اینٹیں اور چونے کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ اس پر سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا ان کے اوپر چڑھتے چڑھتے، تو فرمایا اس کی مراد بہت جلد پوری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلی مراد کو پورا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے سیڑھی لگا کر پہاڑ کے اوپر وہ چڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ چڑھ نہیں سکا، تو مراد پوری نہ ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو تب بھی یہ تعبیر ہے کہ بادشاہ کا مقرب خاص ہوگا اور بہت زیادہ اس سے مالی فائدہ بھی اٹھائے گا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی مسائل یا ازدواجی مسائل کے سلسلے میں رہنمائی لینا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔